السلام علیکم گائز، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میرا اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو جو آج کا ولاگ ہے نا، آپ مجھے پھر سے تیار شیار دیکھ رہے ہیں۔ دراصل آج الاف کی پھپھو تھی، عدن مینس کے لال کے ماموں کی بیٹی کا برتھ ڈے تھا، تو ادھر گئے تھے۔ وہاں سے برتھ ڈے اٹینڈ کرنے کے بعد میں ابھی آپ بیک گراؤنڈ سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اپنی امی کی طرف ہوں جی۔ وہاں سے جو ہے نا اٹینڈ کرنے کے فوراً بعد میں آ چکی تھی گھر۔ میں نے سوچا ولاگ بنا لیا جائے۔ سو گائز، میں گھر آئی تھی۔ الاف کی خالہ نے جانا تھا اٹلی، تو وہ میرا لاسٹ ٹائم پہ جو ہے نا، آپ کو پتہ دل کیسا ہوتا ہے ملنا۔ اور یہ لاسٹ ڈنر تھا ہمارے گھر۔ مہندی شہندی لگائی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت مہندی لگ رہی تھی اس کے ہاتھوں پہ۔ تو میں کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بولوں، مطلب کہ اس وقت فیلنگز ہی عجیب قسم کی تھیں۔ یہاں پہ میں برتھ ڈے سے کھانا کھا چکی ہوئی تھی، تو پھر میں الاف کو جسٹ ٹیسٹ کیا اور الاف کو چیک کر رہی تھی، کیونکہ الاف کا کھانا مسٹ ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ سب کے بچوں کو نظر بد سے بچائے۔ تو الاف بھائی کھانے کی بہت شوقین ہے۔ اس کو کسی اور چیز میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا اس کو صرف کھانے میں۔ کھانا نظر آ گیا پھر الاف جو ہے نا بھول جاتی ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتی ہے کہ یہ میری اماں ہے، یہ میرے ابا ہیں، وہ یہ چیزیں بھول جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سب کے بچوں کے نصیب اچھا کرے۔ تو یہاں پہ مجھے اندر سے میں بالکل ریڈی نہیں تھی کہ الاف کے مطلب کہ اس کی خالہ کو چھوڑنے جانا ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے ہم نے ایئرپورٹ نہیں جانا۔ وہاں پہ جا کے جو ہے نا دل بہت ڈپریس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لو، کیونکہ بہت لمبا سفر آگے تم نے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ الاف میڈم جو ہے نا، اس نے جو ہے نا کھیلنے کے چکروں میں اس کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اور الاف اپنی اس خالہ کے نا بڑی کلوز ہے، مطلب کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب بھی یہ بیمار ہوگی۔ اور یہ میں وائس اوور بعد میں کر رہی ہوں نا، تو یہ جو میں نے اس کے کپڑے تھے نا، یہ میں نے اس کو برتھ ڈے پہ بنائے تھے۔ برتھ ڈے کا نا میں نے تھیم رکھا تھا، مطلب کہ آج اس کو پوری دیسی لک دینی تھی۔ اس کے نیچے اس کو کھسا پہنایا تھا، اور یہ جو ہے نا قمیض اور فراک شرٹ اور مطلب کہ اس کی فراک ٹائپ بنی ہوئی تھی۔ بعد میں نے اس کے چینج کر کے نا یہ والے پہنا دیے تھے کہ گھر ہے۔ لیکن ایک دم سے نا موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کی خالہ کو پھر ہم نے چھوڑنے جانے کا ہمارا پلان بن چکا تھا۔ اور اس کے لیے پیچھے میں نے اس کا ایک ڈریس رکھا تھا، ہم نے سوچا کہ وہ میں پھر اس کو پہنا لوں گی، کیونکہ اب چانس یہی تھا، میں نے ساتھ کوئی کپڑا نہیں لائی۔ یہاں پہ پھر ہم لوگ نکل چکے تھے۔ دل کو بڑا افسوس ہو رہا ہے، مطلب کہ جانا تھا ممانی کی طرف، کیونکہ ممانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اور یہاں سے ہم لوگ گھر سے پہلے نکلے ہاسپٹل کے لیے۔ اب وہاں پہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ساری عوام نے کہنا ہے کہ یہ لوگ ساری عوام آ گیا۔ دراصل یہ ممانی جو آپ کو اورنج ڈریس میں نظر آ رہی ہے، انہوں نے نہیں تھا جانا، تو اس وجہ سے پھر ہم نے اکٹھے سارے آئے تھے ان کو ملنے۔ باقی ہم لوگوں نے صرف ایئرپورٹ جانا تھا۔ اور یہاں پہ آ کے میں مامی کا ذرا حال چال پوچھ رہی تھی طبیعت کا، کیونکہ آج ہی ان کی طبیعت جو ہے نا خراب ہوئی تھی ایک دم سے۔ تو پھر مریم نے جاتے ہوئے سوچا کہ ہم مل لیتے ہیں۔ ان کو ملتے ساتھ ہم لوگ نکل کے لاہور کے لیے، اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو دل جو ہے نا بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، رونے والا ہو گیا۔ اور یہ رہی الاف کو بھائی بیچاری الاف نے پرانا ہی ڈریس پہنا، کوئی جوتا شوتا نہیں، کیونکہ میں ایمرجنسی میں ہی برتھ ڈے سے سیدھا گئی تھی، کیونکہ برتھ ڈے پہ میں نے اس کا یہ سوٹ ساتھ رکھا تھا کہ صبح ہم نے گھر واپس آ جانا ہے۔ تو پھر اچانک پلان بن گیا نہیں کہ جی خالہ سے ملنا ہے اور ساتھ جانا ہے، تو پھر میں نے اس کو یہی پہنایا۔ یہ اس کے ماموں حضور ہے، مطلب کہ میری خالہ کے بیٹے۔ الاف بڑی خوش تھی۔ اچھا، الاف پریشان تھی میں کدھر آئی ہوئی ہوں، اور یہ تھا مریم کا سارا سامان۔ ہائے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت ہم لوگوں نے اپنے آپ جو فیلنگس ہیں نا، ہم نے بہت مشکل سے کنٹرول کی ہوئی تھی۔ اور الاف جو تھی وہ بڑی خوش تھی ایئرپورٹ کے اوپر۔ وہ تو ایسے گھوم رہی تھی، پتہ نہیں اس کو کھلی جگہ مل گئی، اور وہ کہتی تھی بس مجھے نیچے چھوڑ دے، میں بس گھومتی رہوں۔ الاف کا بس یہی کام تھا۔ یہاں پہ اس کے ماموں کے کام چیک کر، اس کو ویل چیئر پہ کھڑا کیا ہوا۔ میں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس بیچارے تمہیں کوئی وہ، تم اس کو ٹرالی لے لیتے، تم نے ضرور اس کو ویل چیئر پہ بٹھانا تھا۔ کہتا ہے یہ اس کو خوش ہونے تو جو کر رہی ہے کرنے تو بس ہمیں انجوائے کرنے تو بس، یہ دیکھیں آپ، یہ مطلب کہ اس نے اپنا نا گھر سمجھا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ چھوڑ کے اس کو ملی ہوئی تھی زمین، اور میں کہتی تھی جراثیم وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ الاف نے چپل بھی نہیں پہنا، اور میرے پاؤں یقین مانے اس قدر درد کر رہے ہیں، بتا نہیں میں آپ کو سکتی، اور اخیر ہوگی۔ اور پھر وہ آخر وہ ٹائم آ گیا جب ہم نے الوداع کیا اس کی خالہ کو۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے نا بڑی مشکل سے اپنے آنسو کنٹرول کیے، لیکن جب یہ جانے لگی نا، تب میں کہتی ہوں میرا دل جو ہے نا بڑا ہی ڈپریس ہوا، بڑے ہی پریشان ہوا۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، بیٹیوں کو خوشیاں دے، بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، بیٹوں کو خوشیاں دے، اور جو لوگ پردیس میں ہیں اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہی میں دعا مانگتی ہوں۔ کیونکہ میں نے کبھی مطلب کہ سوچا کیا تھا، جانا تو تھا اس نے شادی کے بعد، پر اتنی جلدی وہ ٹائم آئے گا کہ یہ اتنی جلدی چلی جائے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ لیکن جب جانے کا ٹائم آیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ
کس قدر آنٹی بھی جو ہے نا پریشان ہوگی، مطلب کہ سارے ایک دم بہت زیادہ روئے ہیں کہ مریم ایک دم سے، ظاہر سی بات ہے پردیس اتنی دور جانا تھا۔ تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی دعا کریے جگہ اللہ نئی زندگی اس نے شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائیں۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔